إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا سبق مشتمل ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ثم پھر انزل اللہ نے نازل فرمائی سکینتہ اپنی طرف سے تسکین، علی رسولہ اپنے پیغمبر پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور نازل فرمائے جنوداً ایسے لشکر لم تروہا جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وعذب الذین کفروا اور کافروں کو عذاب چکھایا، وذالک اور یہی جزاء سزا ہے الکافرین کافروں کی۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ آیت نمبر 26 کے الفاظ معنی: انزلہ بلند جگہ سے نیچے اترنا، نازل کرنا۔ قرآن میں نازل کرنے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزلہ اور تنزیل۔ انزال کا مطلب ہے ایک ہی دفعہ مکمل طور پر کسی چیز کا اترنا۔ تنزیل کا مطلب ہے متفرق طور پر نازل کرنا یا آہستہ آہستہ اتارنا۔ سکینتہ رعب اور خوف کا زائل ہو جانا، سکون پا لینا۔ جند گروہ اور جماعتیں یا لشکر۔ لم تروہا تم نے نہیں دیکھے۔ یہ لفظ رآ استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے لیے۔ اس کو چار طرح سے دیکھنا ہم کہہ سکتے ہیں: ظاہری آنکھ سے دیکھنا، وہم و خیال سے ادراک کر لینا، تب بھی رآ کا لفظ استعمال ہوگا، تفکر اور اندیشے سے محسوس کر لینا، عقل و بصیرت سے ادراک کرنا۔ ان چاروں اقسام میں لفظ قرآن میں رآ ہی استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 کا ہم شان نزول دیکھتے ہیں۔ یہ آیت غزوہ حنین کے پس منظر میں ہی نازل ہوئی۔ غزوہ حنین کے لشکر اور پہلے اسلامی لشکروں کے درمیان بڑے نمایاں اور اہم فرق تھے، یعنی یہ جماعت بدر و احد سے ذرا مختلف تھی۔ اب لشکر کا اولین دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی افسری میں تھا۔ اس میں ایسے نوجوان شامل تھے جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا جوش و خروش بہت بلند اور حقیقی تھا، لیکن پرانے جنگی خیالات ان کے ذہنوں میں پیوست تھے۔ انہیں جہاد کے مسائل سمجھنے اور ان پر راسخ ہونے کا پوری طرح وقت نہیں ملا تھا، کیونکہ یہ ابھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو کلمہ پڑھ کر اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات اور اس کے فکری نظام سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 2000 تھی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے کچھ بچے اور عورتیں بھی
مال غنیمت حاصل کرنے کے شوق میں شامل ہو گئے تھے۔ گویا 12,000 کے اس جنگی لشکر میں مہاجرین و انصار کے دستوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی شامل تھی جو باقاعدہ منظم اور اسلام کے جنگی قوانین میں تربیت یافتہ نہیں تھے۔ چنانچہ جب یہ لشکر حنین کی طرف بڑھا تو اپنی کثرت دیکھ کر کچھ صحابہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، لن تغلبوا اليوم من قلتی، آج ہم افرادی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ غرور اور ناز کے یہ الفاظ بارگاہ ایزدی میں پسند نہ آئے اور یک بارگی لشکر اسلام دشمن کی زد میں آ گیا، اور دشمن نے تلواروں اور نیزوں سے شخص واحد کی طرح یک لخت ان پر حلہ بول دیا، اور دروں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں نے کسی بارش کی طرح لشکر اسلام پر تیر برسائے، چنانچہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور لشکر بکھر گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 یا 10 اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 12 صحابہ کرام رہ گئے۔ پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ندا دی، اے عباس یہ کہہ کر آواز دو، اے گروہ انصار، اے گروہ انصار، اے گروہ انصار، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو۔ حضرت عباس نے جب یہ پکارا تو آپ کی آواز سن کر مسلمان لبیک لبیک پکارتے ہوئے دوڑے۔ گھمسان کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنا گھوڑا یا اونٹ نہ موڑ سکتا تھا تو وہ زرہ کو اونٹ کی گردن پر ڈال دیتا اور ہاتھ میں تلوار یا ڈھال لے کر اونٹ سے کود پڑتا اور آواز کی طرف دوڑتا، حتیٰ کہ آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر لڑے، جس سے دفعتاً جنگ کا رنگ بدل گیا۔ آخری لوگوں کے واپس آنے تک کفار کو شکست ہو چکی تھی اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش ہونے لگے۔ یہاں سکینت سے مراد اللہ کی خاص رحمت اور سکون ہے، جس نے جنگ کے خوفناک ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلصین صحابہ کے دلوں کو اطمینان دیا۔ ان کا اضطراب جاتا رہا، وہ دوبارہ سے یکجا ہوئے اور انہیں فتح نظر آنے لگی۔ یہاں نہ نظر آنے والے لشکروں سے مراد ملائکہ ہیں، جو قلبی اطمینان کے لیے نازل ہوئے اور دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ فطری و قدرتی اسباب آپ کے مطابق ہوتے چلے گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حوازن کی شکست و پسپائی سے کچھ پہلے ایک سیاہ چادر میں نے آسمان سے اترتے دیکھی، وہ چادر ہمارے اور دشمن کے درمیان آ گری، اچانک اس میں سے سیاہ چیونٹیاں نکلیں اور تمام وادی میں پھیل گئیں۔ مجھے ان کا فرشتہ ہونے میں ذرا برابر شک نہ تھا، ان کا اترنا تھا کہ دشمنوں کو شکست ہوئی۔ آیت نمبر 27، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، ثم پھر یتوب اللہ اللہ توجہ فرمائے یا توبہ قبول فرمائے، من بعد ذلک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الفاظ معنی: یتوب توب، گناہ کو ترک کرنا، اعتراف جرم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا یقین دلانا۔ غفور غفارہ، کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جو اسے میل کچیل سے محفوظ رکھ سکے، یعنی اللہ بندے کی میل کچیل کو چھپانے والا ہے۔ رحیم رحمت، رقت اور احسان۔ رقت اللہ نے مخلوق میں ودیت کر دی ہے، جبکہ رحمت اور احسان اپنے لیے خاص فرمائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ غزوہ حنین میں جو لوگ مغلوب و مفتوح ہو چکے ہیں اور وہ اپنے کفر پر قائم ہیں،
ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا، کیونکہ لفظ اس آیت مبارکہ میں آیا ہے یتوب اللہ، اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ چنانچہ بشارت یہ دی گئی کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حوازن کے 14 سرداروں کا وفد، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی چچا ابو یرکان بھی شامل تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور چونکہ آپ سے ہمارا رضائی رشتہ بھی بنتا ہے، لہٰذا احسان فرمائیے اور ہمارے اموال و اہل و عیال واپس کر دیے جائیں۔ اس وفد کا سردار شاعر تھا، چنانچہ اس نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم بادشاہ روم یا شاہ عراق کے پاس بھی عرض لے کر جاتے تو وہ بھی رد نہ کرتے۔ آپ کو تو اللہ نے اخلاق فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے، اور ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت انصاف بھی تھا اور رحمت کا تقاضا بھی، کیونکہ آپ ان کا سارا مال مجاہدین میں تقسیم فرما چکے تھے، ان سے واپس لینا ناانصافی تھا، اور اس وفد کی گزارش کو رد کرنا رحم کے منافی تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی فراست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ فرمایا کہ یا تو اپنا مال واپس لے لو یا قیدی، تم جس کا انتخاب کرو گے وہ دے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے قیدیوں کی واپسی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، تائب ہو کر آنے والے لوگوں کی خبر دی اور پوچھا کہ کیا تم خوش دلی سے قیدی واپس کرنا چاہو گے؟ اور اگر کوئی تیار نہیں ہے تو آئندہ مال فے میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ سب صحابہ نے خوش دلی سے قیدی چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر بھی ان سرداروں نے صحابہ سے الگ الگ جا کر اجازت طلب کی اور قیدی واپس لے کر روانہ ہوئے۔ ان آیات میں غزوہ حنین کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات ملتے ہیں، جیسا کہ نمبر 1، مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی جمعیت و طاقت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کمزوری و بے سر و سامانی میں نظر اللہ کی رحمت پر رہتی ہے، اسی طرح طاقت و قوت کے وقت بھی اللہ ہی کی مدد پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ نمبر 2، مفتوح و مغلوب اقوام کے اموال میں عدل و انصاف اور احتیاط سے کام لیا جائے، اسے لوٹ مار کا مال سمجھ کر ہڑپ نہ کیا جائے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اسلحہ ابو سفیان اور مکہ کے غیر مسلموں سے ادھار لیا تھا۔ آپ اس وقت مکہ کے فاتح تھے، چاہتے تو ان ہتھیاروں اور زرہوں پر قبضہ کر لیتے، مگر آپ نے مستعار کہہ کر لی تھیں تو واپس بھی کر دی۔ نمبر 4، جب کفار نے حلہ بولا تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے لیے بد دعا کی بجائے ہدایت کی دعا تھی۔ تو مسلمانوں کو یہ سبق ہے کہ جنگ کا مقصد دشمن کو زیر کرنا نہیں بلکہ راہ راست پر لانا ہے۔ نمبر 5، وفد حوازن کا قبول اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مغلوب کفار سے مایوس نہ ہوں، شاید اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ نمبر 6، قیدیوں کی واپسی کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی خوش دلی کو یقینی بنایا۔ پتہ چلا کہ حقوق کے معاملے میں جب تک خوش دلی کا اطمینان نہ ہو جائے کسی کا حق لینا جائز نہیں۔ آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک مشرکین، نجسن، نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب آنے پائیں مسجد حرام کے، پس لا نہیں، یقربوا وہ قریب آنے پائیں، المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا اس سال کے،
اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ وَإِن اور اگر خفتم تمہیں خوف ہے عائلتاً تنگ دستی کا، فسوف پس جلد ہی یغنیکم اللہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ مومنوں مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ الفاظ معنی۔ آیت نمبر 28 میں لفظ نجس، النجاسہ، پلیتی و ناپاکی، یہاں نجاست معنوی مراد ہے جس کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے۔ عائلتاً فقر و فاقہ، مفلسی، ضرورت مند۔ سوفا یہ حرف استقبال ہے، بامانہ جلد ہی یا عنقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الغنا غنی در حقیقت قناعت نفس کا نام ہے، اگر اسے اس میں الہی کے طور پر پڑھیں گے تو کلی طور پر بے نیاز ہو جانا، اور یہ غنا سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں۔ من فضلی ہی اپنے فضل سے، الفضل کسی چیز کا دوسری چیز سے افضل و برتر ہونا، الفضل اچھی باتوں پر برتری، جبکہ الفضول بری باتوں میں دوسرے سے بڑھ جانا ہے۔ ہم الفضل کی تھوڑی سی مزید تفسیر دیکھتے ہیں کہ فضیلت اور برتری کے لحاظ سے یہ قرآن پاک میں کتنی صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فضیلت و برتری کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ برتری بلحاظ جنس، جیسا کہ جنس حیوان کا نباتات سے افضل ہونا۔ برتری بلحاظ نوع، جیسے نوع انسان کا دوسرے حیوانات سے افضل ہونا۔ برتری بلحاظ ذات، ایک شخص کا دوسرے شخص سے برتر ہونا۔ پہلی 2 اقسام میں ادنا ترقی کر کے اپنے سے اعلیٰ درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، مثلا گھوڑا اور گدھا کبھی بھی ترقی کر کے انسان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ تیسری قسم برتری بلحاظ ذات، یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے، کم تر محنت کر کے بلند تر ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نجس ہیں، ہاں اگر یہ اپنے آپ کو ترقی دے لیں، روح کو پاک کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ان سے تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ نجس کا مطلب گندگی اور ناپاکی ہے۔ شروع میں لفظ انما لا کر واضح کر دیا کہ مشرکین نرے ناپاک ہیں، مکمل پلید ہیں، ان کی یہ ناپاکی محض ظاہری نہیں، ظاہری ناپاکی میں تو مسلمانوں کو بھی مساجد میں جانے سے روکا گیا ہے۔ اس سے مراد ظاہری ناپاکی کے ساتھ ساتھ باطنی ناپاکی یعنی کفر و شرک ہے۔ فقہائے مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے فرمایا کہ مشرکین ہر اعتبار سے نجس ہیں۔ یہ جنابت وغیرہ کے غسل کا اہتمام نہیں کرتے، شرک بھی کرتے ہیں اور نجس چیزیں بھی کھاتے ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم مشرکین و اہل کتاب سب کے لیے عام ہے، مگر مسجد حرام میں داخلہ خصوصی منع ہے، جبکہ دوسری مساجد میں گنجائش ہے، جیسا کہ ثمامہ بن اسال کو مسلمان ہونے سے پہلے مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھا گیا تھا۔ نیز اس ممانعت کا تعلق محض نجاست کی بنا پر ہی نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی حکم بھی ہے جس کا تعلق اس اعلان برات سے ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 ہجری میں حج کے موقع پر پڑھ کر سنایا تھا۔ اب جب مشرکین کا داخلہ ممنوع کیا گیا تو مسلمانوں کو معاشی مسئلہ درپیش آیا کہ مکہ کی کوئی پیداوار نہیں ہے بلکہ باہر سے آنے والے ہی ضروریات کا سامان لاتے ہیں، اب ان کا داخلہ ممنوع ہو جانے کے بعد کام کیسے چلے گا؟ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اللہ کی ذات ان مادی اسباب کی محتاج نہیں، جب اس کا ارادہ کسی کام کے متعلق ہو جائے تو سب اسباب اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ، غنائم اور وسیع اسلامی فتوحات کے ذریعے اتنی معاشی خوشحالی عطا فرما دی کہ ان کا یہ خوف بالکل ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ مسلمانوں کو مشرکین کی تجارت بند ہو جانے کی وجہ سے معاشی تنگی کا خوف تھا، تو اللہ نے تسلی دی کہ وہ اپنے فضل سے رزق دے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اسلام پھیلتا گیا، فتوحات ہوئیں اور اللہ نے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ تفسیر طبری، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توکل اور ایمان کی تعلیم دی کہ رزق کا ذریعہ اللہ ہے، نہ کہ مشرکین۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہتر رزق دے گا۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت ایمان والوں کو معاشی معاملے میں مشرکوں پر انحصار سے نکالنے کے لیے نازل ہوئی۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ حرام مشرکین کی آمد کو روکنے کے لیے اگر وقتی نقصان ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 29، قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی یوم آخرت پر، ولا یحرمون، اور نہ ہی وہ حرام سمجھتے ہیں، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں وہ قبول کرتے دین حق، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤت الجزیۃ، وہ ادا کریں جزیہ، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، ذلیل ہو کر۔ جو اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ لفظ الحرام، حرام وہ ہے جس سے روک دیا گیا ہو، یہ ممانعت عقلی، شرعی، تسخیری یا جبری ہو سکتی ہے۔ حق مطابقت و موافقت کو کہتے ہیں، جیسا کہ دروازے کی چول اپنے گڑھے میں اس طرح فٹ آ جاتی ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس میں گھومتی رہتی ہے۔ الجزیہ، جزیہ وہ ٹیکس جو ذمیوں سے ان کی جان مال کی حفاظت کے عوض وصول کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 29 غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ رومی عیسائی سلطنت شام کی طرف سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اس پر مسلمانوں نے تبوک کی طرف لشکر کشی کی۔ اگرچہ جنگ نہیں ہوئی، مگر یہ آیت نازل ہوئی تاکہ اسلامی ریاست کے اصول بنائے جائیں کہ غیر مسلم طاقتوں سے کیسے نپٹا جائے۔ یہاں لفظ قاتلو، یعنی جنگ کرو، ان اہل کتاب کے لیے ہے جو مزاحمت کرنے والے ہیں، وہ جو اسلامی ریاست کے خلاف دشمنی کریں، زبردستی اپنی بالادستی قائم کرنا چاہیں یا اسلامی نظام میں خلل پیدا کریں، تو ان کے خلاف جنگ کرو، خواہ وہ دفاعی ہو یا تعزیری۔ یہاں اہل کتاب کی 4 بنیادی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی ہے لا یؤمنون، وہ اللہ پر سچا ایمان نہیں رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر لا یؤمنون کیوں فرمایا گیا؟ دراصل وہ عقیدہ توحید میں حضرت مسیح کو اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان کر خرابی پیدا کر چکے تھے، اور تورات و انجیل کے احکام کو تحریف کر کے یا پس پشت ڈالنے کی وجہ سے توحید پرست نہ رہے تھے۔ دوسرا ان کے بارے میں بیان آیا ولا بالیوم الآخر،
یعنی وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا آخرت کا ایمان ناقص ہے یا وہ بالکل انکاری ہیں، جیسا کہ یہود کے ہاں عقیدہ تھا کہ ہم صرف 40 دن آگ میں جلیں گے پھر دائمی جنت ہماری ہے، اور عیسائی عقیدہ رکھتے تھے کہ یسوع مسیح مصلوب ہو کر ہمارے گناہ بخشوا چکے ہیں، اب ہم جنتی ہیں اور جہنم میں بالکل نہیں جائیں گے۔ تیسری ان کی یہ صفت اور نشانی بیان کی گئی، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، مثلاً سود، خنزیر، شراب وغیرہ کا استعمال عام کرتے ہیں، حالانکہ دین موسوی میں اسے ممنوع اور حرام قرار دیا گیا تھا۔ چوتھا، واضح طور پر اشارہ دیا گیا من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ پہلے نرمی، گفتگو اور دعوت کا رویہ تھا، لیکن جب وہ دشمنی پر اتر ہی آئے ہیں تو ان سے بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ وہم صاغرون، جزیہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلم شہری اسلامی ریاست میں امن اور تحفظ کے بدلے میں ادا کرتے ہیں۔ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اور غیر مسلم جزیہ دیتے ہیں۔ عن یدن، اپنے ہاتھ سے دیں، مطلب قبول کریں کہ وہ اسلامی نظام کے تحت رہ رہے ہیں۔ وہم صاغرون، یعنی وہ اسلامی ریاست کے قانون کے تابع ہوں، غرور اور تکبر سے خالی ہو کر۔ اس کا مطلب تحقیر نہیں بلکہ سیاسی برتری کو تسلیم کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے کچھ فقہی اور عملی پہلو ہیں جن پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت سے درج ذیل اصول اخذ کیے۔ نمبر 1، اسلام میں جنگ کا مقصد دین کی دعوت کو روکنے والوں کا مقابلہ ہے، انہیں زبردستی اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے۔ نمبر 2، جزیہ کی مشروعیت اسلام میں رواداری کا مظہر ہے، غیر مسلموں کو مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اپنے دین پر قائم رہ کر اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی غیر مسلم امن سے رہنا چاہے اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لے تو اس سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 30، وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں عیسائی، المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک، یہ قولہم، باتیں ہیں، بافواہہم، ان کے منہ کی، یداہئون، یہ ریس کرتے ہیں، قول الذین کفروا، ان کفار کی باتوں کی، من قبل، جو ان سے پہلے تھے۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو، انا یؤفکون، یہ کہاں بہکے جاتے ہیں۔ یہود، الہود کے معنی نرمی کے ساتھ رجوع کرنا۔ التحدید بھی اسی سے ہے، یعنی رینگنا۔ یہاں اصطلاحی معنی میں قوم یہود مراد ہیں، جن کا لغوی معنی ہوتا ہے نرمی کے ساتھ رجوع کرنے والا، رینگنے والا، یعنی عاجزی کرنے والا۔ نصارہ، اللہ کے مددگار یا بستی نصران سے تعلق رکھنے والے۔ افواہ، فم کی جمع ہے، فم اصل میں فو ہے، یعنی محض منہ سے بات کرنا جبکہ دل اس کے خلاف ہو۔ یداہئون، المداہتہ، مشابہ و ہم شکل ہونا۔ انا، حالت اور جنگ دونوں کے متعلق سوال کے لیے آتا ہے، یہ اینا اور کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یؤفکون، افک، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی جائے یا الٹ دی جائے۔ آیت نمبر 30 کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک صالح شخص تھے اور نبی تھے۔ بعض یہودی فرقے، بالخصوص مدینہ کے یہود کا عقیدہ تھا کہ عزیر ہمارے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے جیسے مقام پر فائز ہیں۔ اسی طرح
عیسائیوں کا عمومی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن اسے بھی کفر اور شرک قرار دیتا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یعنی یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، کوئی دلیل یا وحی پر مبنی نہیں ہیں۔ یہ عقائد پہلے کفار کے عقائد کی نقل ہیں۔ مفسرین کے مطابق اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یونانی و رومی اقوام اپنے معبودوں کو خدا کا بیٹا اور خدا کی بیوی قرار دیتے تھے۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ فرما کر اللہ نے ان کے عقائد کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ انا یؤفکون، کہاں بہکے جا رہے ہیں، واضح حق کے باوجود وہ کیسے اتنے بڑے باطل کی طرف چلے گئے۔ اللہ انہیں تعجب اور افسوس کے انداز میں جھٹلا رہے ہیں۔ یہاں ہمیں عقائد کے لحاظ سے سبق دیا گیا ہے۔ کسی نبی، ولی یا فرشتے کو الوہیت یا ربوبیت کا درجہ دینا کفر اور شرک ہے۔ ایسے عقائد تقلید باطل اور بے دلیل مفروضات پر مبنی ہے۔ اسلام کا عقیدہ سراسر توحید ہے، جس میں کسی کو اللہ کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا